آج کل جو پرو پیگنڈے ہمارے اور ہماری نسلوں اور جوانوں کے ایمان کو سلب کرنے کے چل رہے ہیں، مسلمانوں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ہمارا بچہ گھر سے نکلے گا ایمان کے ساتھ اور بے ایمان ہو کر ہمارے اپنے گھر میں داخل ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیسی کیسی اسکیمیں ہیں۔ صرف ایک واقعہ مختصراً سناتا ہوں۔ ایک مسلمان بچہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر اسکول میں جاتا ہے، ٹیچر اسے کہتا ہے کس نے روزہ رکھا ہے؟ بچہ کہتا ہے میں نے رکھا ہے۔ اب وہ ٹیچر اس کا کیا ذہن بنا رہا ہے تھوڑا دیکھو، کہنے لگا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا اپنا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب ٹیچر کی بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، گھر آیا، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اب روزہ نہیں رکھوں گا اور روزے والے عمل کو میں نہیں مانتا، العیاذ باللہ، اس لیے کہ یہ تو کمزور کرتا ہے۔ بیچاری والدہ کیا سمجھاتی؟ فرمایا بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں بتاتا اسلامی احکام کے صرف اخروی ہی فوائد نہیں ہیں، بے شمار دنیا کے فوائد اللہ نے اسلامی احکام میں رکھے ہیں۔ لیکن وہ بیچاری ماں کیا سمجھاتی؟ یہ انکار کرتا رہا، کسی عالم کے پاس لے جائے اور اسے سمجھائے، اس سے پہلے ہی وہ بچہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا اور بے ایمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ کیوں ہم ایسے بے فکر بنے ہوئے ہیں؟ ایمانی بنیادی جو تعلیمات ہیں آج ہمارے گھروں میں اس کا بھی کوئی چرچا نہیں ہے، گھر کا ماحول بالکل بے دین بنا ہوا ہے، نہ ایمان کے چرچے ہیں نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، میں بیان جگانے نہیں آیا، اپنے دل کا ایک پیغام ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں کا ماحول ایمانی بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ ایمان والی نعمت ہم سے چھین نہ لے۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہیں ہلاک کرے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا جو تمہاری طرح ناشکری نہیں ہوگی۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ اللہ کوئی نئی مخلوق پیدا کرے۔ قدر کرو مسلمانوں، قدر کر لو مسلمانوں اپنے ایمان کی، بڑا نازک دور ہے۔ تو بہرحال اللہ کے اوامر میں سب سے بنیادی چیز عقائد ہے، ہم معلوم کریں اسلامی بنیادی عقائد کیا ہے اور اپنے بچوں کے دلوں میں ایسے راسخ کرے، ایسے جمع دے کہ وہ کبھی بھی اپنے ایمان و عقائد سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، آگ میں جلنا پسند کرے، گلا کٹ جانا پسند کرے اور بڑی سی بڑی تکلیف برداشت کر لے لیکن اپنے ایمان و عقائد سے نہ ہٹے۔ تو بہرحال ایک ہے عقائد اللہ کے اوامر میں، مسلمان کو نہیں پتا عقیدے ہمارے کیا ہے، ایک مجلس میں کیا بتایا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ کبار علماء یہاں موجود ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 عبادات ہیں، اب عبادات کی بھی ایک فہرست ہے،
ہیں اور وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اشارے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ مسلمانوں بتاؤ کتنے فیصد ہمارے یہاں نمازی ہے؟ پانچوں وقت کی باجماعت نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ تمہارے دلوں میں درد پیدا نہیں ہوتا؟ میں مسلمان مردوں اور عورتوں سے اپیل کرتا ہوں، کیوں تمہارے دلوں میں یہ درد پیدا نہیں ہوتا کہ تم تھوڑا حساب لگاؤ کہ ہماری اپنی بستی میں کتنے مرد ہیں اور کتنے مرد ایسے ہیں جو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے ہو؟ جب حساب لگاؤ گے نا مسلمانوں، تو پھر رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر رو گے کہ اے اللہ، نماز جیسی اہم عبادت سے بھی ہماری قوم اتنی دور ہو گئی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی انداز لگائے کہ کتنی نمازیں ہم اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہے، حالانکہ ہمیں تو ڈوب کر نمازیں پڑھنی چاہیے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ایسی سرور کے ساتھ، لذت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک عبادت کی بات کرتا ہوں جو اہم ہے، اس میں کتنی کوتاہی ہے، اور جو لوگ پڑھتے بھی ہیں تو کیا وہ سنت اور شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ان کو اپنی نمازوں میں دھیان لگتا ہے؟ اگر مسلمانوں سر جوڑ کر بیٹھو گے اور حساب لگاؤ گے تو پتا چلے گا کہ شاید کوئی 10 آدمی صحیح نماز پڑھنے والے، 10 عورتیں صحیح نماز پڑھنے والی ہمیں اپنی بستی میں مل جائے۔ یہ تو بے فکری میں ہمارے رات اور دن گزر رہے ہیں، اور آخرت اور جہنم کے عذاب کا استحضار آج ہمارے اپنے دلوں میں نہیں رہا۔ کتنی زندگی لے کے ہم آئے ہیں، کس کو پتا ہے کہ ابھی زندگی کی شام ہو جائے اور ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ قبر حشر کے عذاب کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے نوجوان بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، جوان بیٹیوں، کیا تم نے کبھی تنہائی میں یہ سوچا ہے کہ دنیا کی معمولی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کا عذاب اور جہنم کے بڑے بڑے بچھو کا زہر ہمیں کیسے برداشت ہوگا؟ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کا بچھو گدھے سے بڑا کھچر کی طرح ہوگا، جب ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کے زہر کی لہر جسم میں دوڑتی رہے گی۔ یہ جہنم کے ایک بچھو کا حال ہے، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس کو؟ ارے مسلمانوں، کیوں غفلت دور نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں میدان عمل میں ہم لوگ نہیں آ رہے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ نعمت ایمان ہم سے لے کر دوسرے قدردان بندوں کو دے دے؟ کیا ہم اس کے انتظار میں ہیں؟ تو بہرحال عبادات جتنی بھی ہے وہ بھی علماء سے سمجھے، ان کو بجا لانے کا اہتمام کرے، اور خاص طور پر نمازوں سے اپنی مسجدوں کو اور اپنے گھروں کو آباد کرے۔ کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 معاملات ہے، یعنی خرید و فروخت ہے، کھیتی باڑی ہے، قرض لینا دینا ہے، رہن رکھنا، اور اس کے علاوہ مال میں تجارت میں شرکت کرنا، یہ سارے معاملات ہیں۔ اس سے تو آج ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو دین سے ہی خارج سمجھ لیا ہے۔ برسوں سے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ ہماری اپنی شریعت نے کھیتی باڑی کے کیا
احکام ہمیں دیے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کیا ہے، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ بالکل نہیں۔ ضرورت ہے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہو، اور معاشرت کا تو دیوالیہ نکل گیا ہے۔ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن بالکل غیر اسلامی ہو گیا ہے۔ ہم لوگ اس طرح رہتے بستے ہیں کہ اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہم پر ٹپکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مفت میں ایمان دیا ہے، کیا اس لیے دیا تھا کہ ہم غیروں کی معاشرت کو اختیار کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی معاشرت کو چھوڑ دے؟ تو اوامر میں یہ 5 چیزیں آتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب چند گناہ تو ہیں جن سے ہم لوگ الحمدللہ بچتے ہیں اور بچنا بھی چاہیے، جن کو گناہ سمجھتے ہیں، مثلا زنا کرنا، چوری کرنا، ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے ہیں اور جس کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہے۔ مثلا کسی کا مذاق اڑا کر اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو ذلیل کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے بدگمان ہونا، قدرت کے باوجود غریبوں کی مدد نہ کرنا، ظلم کرنا، اسراف و تبذیر کرنا، یہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے ہیں، اور مسلمان اپنا اس مسلمان ہونے کا ثبوت آج کہیں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور سے ہمارے اپنے معاشرے میں اسراف والا گناہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنی شادی بیاہ میں اور اپنی منگنیوں میں، اپنے عقیقے میں، اپنی ولادت میں، بچے کی پیدائش میں کتنا پیسہ ہم مسلمانوں خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ نکاح، یہ منگنیاں اور یہ تقریبات کیا مال خرچ کرنے کی جگہ ہے؟ ارے مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو قرآن مجید نے مایہ زندگی قرار دیا ہے۔ مایہ زندگی یعنی زندگی کی بنیاد، 2 چیزوں کو مایہ زندگی قرار دیا، ایک بیت اللہ الحرام کو اور دوسرا مال کو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بیت حرام کو لوگوں کے لیے مایہ زندگی بنایا۔ دوسری جگہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے مال کو مایہ زندگی بنایا۔ ہم اسراف میں، فضول خرچیوں میں، گناہوں میں اور غلط جگہوں میں اپنا مال اڑا کر اس نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ اللہ ایسا نہ کرے، اگر یہ مال ہم سے چھین لیا گیا اور ہم فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے، تو سب سے پہلے ہم اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا کریں گے۔ منقول ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور محتاجگی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے اسراف سے بچے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر تھوڑا سا دل پر لے لے اور اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دے کہ اب ہم انشاءاللہ منگنی شریعت کے مطابق کریں گے، مال خرچ نہیں کریں گے، منگنیوں میں، شادیوں میں بلا وجہ جہیز والی لعنت ختم کریں گے، اور جو پیسہ ہمارا بچے گا قوم و ملت کی ترقی میں ہم اس کو صرف کریں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صرف آپ کے گاؤں والے جو پیسہ شادیوں میں، منگنیوں میں، ولادت عقیقے اور دوسری تقریبات میں خرچ ہوتا ہے، اگر وہ سال بھر کا جمع کر لیا جائے، کیا
بہترین اسکول ہمارے اس مدرسے میں نہیں بن سکتی اور ہمارے بچے اسلامی ماحول میں رہ کر بہترین دنیاوی تعلیم حاصل کر کے انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بن سکتے. آج ان اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے اور ہم ہیں کہ اپنا مال اس طرح اڑاتے پھرتے ہیں. ارادے کرتے ہو نا سب انشاءاللہ شریعت سنت کے مطابق ہم نکاح منگنیاں کریں گے, ایک پیسہ فضول خرچ نہیں کریں گے. کرتے ہو سب وعدہ؟ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو. اللہ اگر راضی اور خوش ہو گیا یاد رکھو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا سمجھتا ہے, جسے جو کہنا ہو کہے, جو سمجھنا ہو سمجھے, مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ایک گناہ یہ عام ہے, اسے ختم کرنا ہے. دوسرا گناہ بے حیائی اور بے پردگی کا گناہ ہے. ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں, ہماری شرمگاہیں محفوظ نہیں ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں عفت و پاک دامنی کو ترک کیے ہوئے بے پردہ بازاروں میں گھومتی اور پھرتی ہے. ارے مسلمان عورت یہ تو گھر کی ملکہ ہوتی ہے اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان باپ اپنی بیٹی کو بنا سوار کر اپنی گاڑی کے پیچھے لے جاتا ہے. اوباش قسم کے لوگ, شیطان قسم کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اپنی نظریں خراب کرتے ہیں. باپ کو کوئی غیرت نہیں آتی, ماں کو کوئی غیرت نہیں آتی. ارے مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں مٹ گئی؟ ہماری اپنی لڑکی کی طرف شیطان قسم کے لوگ اس طرح نظریں اٹھائے اور ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی. میری ماں اور بہنوں پردے کا انتظام و اہتمام کرو. بے پردہ عورتیں یہ جہنم کے آگ کی سوا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور اس گناہ سے باز آئے. اور اس کے علاوہ ہم خود نیک بن کر اپنے بچوں کی اور اپنی بستی محلے والوں کی بہترین تربیت کرے کہ ان کو اللہ کے احکام کی طرف لائے اور جو گناہ ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں ان گناہوں پر کسی طرح سے روک لگ جائے. ہر شخص اس کی فکر کرے, ایک کمیٹی بنائے مل بیٹھ کر, علماء ہو, دوسرے دردمند حضرات ہو, نوجوان ہو, جن کمیٹی کا یہ کام ہو کہ معاشرے میں جو منکرات آتے ہیں, جو گناہ آ رہے ہیں اور جو معاصی کا سیلاب امنڈ رہا ہے, ہم انشاءاللہ ان گناہوں کو ختم کریں گے. جب یہ چار کام ہماری اپنی زندگی میں آئیں گے. اخلاق رہ گیا تھا. اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, اللہ کی محبت سے اس کا دل آباد ہو جائے, اللہ کے احکام کی عظمت و عقیدت اس کے دل میں پیدا ہو جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی مبارک سنتوں سے عشق اس کی اپنی زندگی میں پیدا ہو جائے. حسد, کینہ, بغض, کبر, عداوت جتنے بھی رذائل ہیں وہ سب اس کے دل سے نکل جائے اور اس کے دل میں مخلوق کے خدا کی رحمت, خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو. جب ہم اس طرح زندگی گزارنے کا عزم کریں گے, اللہ نے وعدہ کیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کوئی انفرادی طور پر یہ چار کام کرے گا تو اللہ کیا کریں گے؟ فلنحيينه حیاتا طیبہ, اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے, سکون ملے
ملے گا، اطمینان ملے گا، خوشحالی ملے گی، عزت ملے گی، فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، سعادتیں ملے گی، عافیتیں ملے گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا کرے گا۔ اور اجتماعی طور پر ہم یہ کام کریں گے، اجتماعی فلاح ملے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ اس سرزمین کی خلافت اور بادشاہت عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ دین پر تمہیں جمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن کی فضائیں قائم کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بشرطے کہ میرے بندے میری عبادت کرتے رہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ آج سے ہمیں سچی پکی توبہ کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہ جو 4 کام ہیں وہ ہمیں آج سے اور ابھی سے کرنا شروع کرنا ہے۔ اور اب غفلت کی جو چادر ہم پر پڑی ہوئی ہے ہمیں اسے ہٹانا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو بھی دل پر لینا ہے کہ یہ کیا بے ایمانوں کے طرز پر ہم زندگی گزارتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو رسوا کرتے ہیں۔ آج کے بعد ہم عیسائی، یہودی، نصرانی، مشرک، کافر کے طریقے پر نہیں، مبارک سنتوں کے نور پر ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ ایمان کے جو تقاضے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو ہر لائن کی ترقیات عطا فرمائے، ہر شرور و فتن سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی قدم قدم پر نصرت و مدد فرمائے۔ اپنے خزانے غیب سے اللہ اس کا تکفل فرمائے۔ جو لوگ جامعہ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ ان کو بھی بارآور فرمائے، اور جو طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، جو حافظ ہوئے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو قرآن کریم کے معانی، معارف، حقائق و اسرار کے لیے منکشف فرمائے۔ اللہ انہیں قرآن کا خادم بنائے، اللہ انہیں دنیا کے پیچھے ضائع ہونے سے بچا لے۔ اللہ اس ادارے کے فیض کو پورے عالم میں عام و تام فرمائے، اس کو پورے عالم کے لیے ہدایت و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس بستی کے ہر فرد کے دل میں اللہ ایمان کی عظمت پیدا فرمائے، ایمان کی قدر کے جذبات اللہ پیدا فرمائے، اور اس بستی میں بسنے والے ہر مرد و عورت کو اللہ پورے عالم کے لیے نمونہ ہدایت بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، مختصر دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبیہ بعدد فضائل لا الہ الا اللہ، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا
راحم المساکین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے اور بندیاں ہیں۔ اے اللہ، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، آپ کی نعمتیں کھا کھا کر ہم آپ ہی کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اے اللہ، بڑی ندامت و حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ ہمیں معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنا ہی آپ کو زیب دیتا ہے۔ آپ غافر ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے بہت ناقدریاں کی ہے۔ اے اللہ، بڑی ندامت اور شرمندگی ہے ہمیں۔ اے اللہ، اب ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت اے اللہ ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، شریعت سنت پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے مکائد اور ان کی جال بازیوں سے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ، زندگی کی ہر نقل و حرکت میں آپ کی مرضی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت سمجھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، بڑے فتنوں کا دور ہے۔ اے اللہ، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے۔ اے اللہ، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے۔ ہم بچنا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ، اے اللہ، دستگیری فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہاتھ پکڑ کر آپ کی مرضیات پر ڈال دیجئے۔ نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ذات و صفات کی معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ دنیا کی محبت ہمارے اپنے دلوں سے نکال دیجئے۔ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے۔ آپ کے احکام کی عظمت نصیب فرما دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک طریقوں سے کمال عشق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس مدرسے کو ہر لائن کی ترقیات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کے بانیوں کو جزائے خیر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جنہوں نے اس مدرسے کے قیام سے لے کر اب تک قربانیاں دی ہے، اے اللہ، سب کی قربانیوں کو بارآور فرما دیجئے۔ جنہوں نے مال سے اس مدرسے کا تعاون کیا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو میں عمل تقوی میں خوب برکت پیدا
پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ منتظمین کی محنتیں قبول فرما لیجئے، اساتذہ کی محنتیں قبول فرما لیجئے، بچوں کی محنتیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنی بھی اس جامعہ کی ضرورتیں ہیں خزانے غیب سے اس کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو پورے عالم کے لیے ہدایت و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے، خصوصاً اس بستی اور اس علاقے کے لیے باعث ہدایت اور باعث نور بنا دیجئے۔ اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے، ہر فرد کو قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر مرد و عورت کے دل میں دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ سچی توبہ کی ہے سب نے، اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہر فرد کو باعث ہدایت بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے، جو جس لائن سے پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت مدت سے ہم آپ کی نصرت اور مدد کا انتظار کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مدتوں سے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بے شک اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائے، ہماری کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی، قربانیاں دی، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اداروں سے محبت نصیب فرما دیجئے، علماء سے محبت نصیب فرما دیجئے، حفاظ سے محبت نصیب فرما دیجئے، خاص طور سے علماء حفاظ سے بدزن ہونے سے بچا لیجئے، ان کی قدر ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔